أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمئون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے تفسیر کو سنیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے. تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل اتنے ضدی اور ہٹ درم لوگ تھے، کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے امتحانات اور آزمائشیں ڈالی اور پھر ہزاروں قسم کی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی. ہر قسم کی نعمت کو استعمال کر کے، نعمتوں کو کھا کر کے، نعمتوں میں رہ کر کے اللہ کی ناشکری. جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، تکلیف آتی، پریشانی آتی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور جا کر کے کہتے اے موسیٰ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کرو ہماری یہ پریشانی دور کر لے، ہم اللہ کو مان لیں گے. نبی بڑے رحم دل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، یہ لوگ جس تکلیف میں ہوتے اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ان کو نجات دیتا، تکلیف سے نکال دیتا. جیسے ہی ان سے تکلیف دور ہوتی تو اپنے وعدے سے مکر جاتے، اپنے وعدے سے پھر جاتے. اور تکلیف دور ہونے کے بعد حق تو یہ تھا کہ جس اللہ نے تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو دور کیا ہے اس اللہ کو مانا جائے، اس کی مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے، اللہ کی نافرمانی کرتے. آیت نمبر 75 کے اندر اسی کا ذکر ہے. کچھ ایمان والے ان بنی اسرائیل کو سمجھاتے تھے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے تھے، اور ان کی امید یہ تھی کہ بنی اسرائیل مان لیں گے، یہ یہودی لوگ مان لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں، کیا اب بھی تمہارے اندر یہ امید ہے، اب بھی تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل یہود تمہاری بات کو مان لیں گے؟ یہ کبھی نہیں مانیں گے. ان میں سے 70 لوگوں کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی پر بلایا
اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی توریت اور اس جو احکامات دیے، وہ خود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، باتیں کی، اور ان بنی اسرائیل نے اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو، گفتگو کو سنا، اپنے کانوں سے سنا اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کر کے جب قوم کے پاس آئے تو اس کلام میں بھی تعریف کر دیا، کہنے لگے ہاں اللہ نے موسیٰ کو توریت تو دی ہے، اللہ نے کہا کہ توریت میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ کو دی ہے، اس کے احکامات بالکل برحق ہے، تمہیں ماننا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا جتنا آسانی سے عمل ہو سکے اتنا کر لینا، اس کتاب میں سے جو عمل تمہیں مشکل لگے تم نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دینا، یہ تعریف کر دی۔ مطلب ہر چیز میں اپنے گلی نکال لیتے تھے، یہاں بھی گلی نکال لی۔ پہلے تو کہا کہ ایسے ہم نہیں مانیں گے، ہمیں تم ساتھ لے جاؤ اور اللہ کو دکھلاؤ، اللہ کی آواز سناؤ تو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 لوگوں کو ساتھ لے گئے، اللہ کی آواز ان کو سنایا، اللہ نے ان سے کہا کہ توریت میری کتاب ہے، موسیٰ برحق نبی ہے، توریت کے احکامات برحق ہے، اس پر عمل کرو۔ واپس آ کر کے اس کلام میں بھی تعریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم جو ان سے ایمان کی امید لگا کے بیٹھے ہو، ان کو جو تم شفقت کے ساتھ میں محبت کے ساتھ سمجھاتے ہو کہ ایمان میں آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کبھی بھی ایمان میں آنے والے ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے، اب کسی چیز پر ایمان لانے والے نہیں یہ لوگ، اب یہ لوگ ماننے والے ہے ہی نہیں۔ افتطمعون، کیا تم لوگ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات سن چکا ہے، براہ راست اللہ کی بات انہوں نے سنی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کر رہا تھا، یہ 70 لوگ اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو براہ راست بغیر کسی بیچ میں چیز حائل کے سن رہے تھے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر انہوں نے اس کو بدل دیا، اس میں تحریف کر دی بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ کی گفتگو ہو رہی تھی سب انہوں نے سمجھ لیا، توریت برحق ہے، موسیٰ برحق نبی ہے، توریت کے احکامات برحق ہے، سب کچھ سمجھ لیا، پھر اس میں تحریف کی۔ وہم یعلمون، جبکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ تحریف کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنا، تبدیلی کرنا، اس کے الفاظ کو ہٹا کر اپنی طرف سے الفاظ لکھنا، اس کے مطلب کو بدل کر کے غلط مطلب بیان کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل یہود جانتے تھے، جانتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک تو ہوتا انجانے میں کوئی انسان سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو یہ چھوٹا گناہ ہے، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر۔ بنی اسرائیل کو، یہود کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا یہ حکم ہے، لیکن جہاں پر توریت کے اندر حضرت نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، آپ کی صفات بیان کی گئی ہے، جیسے ہی آپ کا حلیہ آتا تو وہاں پر وہ الفاظ بدل دیتے تھے، معنی بھی بدل دیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی صفات آتی تھی، صفات کا تذکرہ آتا تھا، ان صفات کے الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ یہ ان کی حالت تھی بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے تم اب بھی امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، ان کے ایمان کی اب کوئی امید نہیں ہے، ان سے ایمان کی امید چھوڑ دو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 76۔
اس آیت کے اندر بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تو پکے کٹر کافر تھے، کچھ منافق قسم کے لوگ تھے۔ یہ جو منافق قسم کے لوگ تھے، منافق لوگ تھے، یہ جب ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے تھے ہم تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے، ہم نے اپنی کتاب توریت کے اندر آپ کے حلیے کو پڑھا، آپ کی صفات کو پڑھا، آپ کا تذکرہ پڑھا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی پیدا ہوگا، ایسے علاقے کے اندر پیدا ہوگا، ایسی جگہ کے اندر پیدا ہوگا، ایسے خاندان کے اندر پیدا ہوگا، اس کا حلیہ ایسا ہوگا، اس کی صفات ایسی ہوگی، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی وہ سب ہم محمد رسول اللہ میں پاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو رسول اور نبی مانتے ہیں۔ یہی لوگ جب اپنے یہودیوں کے جو کافر تھے ان سے ملتے تو یہودیوں کے جو کفار کافر تھے یہ ان سے کہتے تھے بھائی تم لوگ مسلمانوں کی خوشامد کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کیوں ان کو اپنی باتیں بتلاتے ہو؟ اگر تم اسی طریقے سے ان کو اپنی باتیں بتلاتے رہو گے کہ ہماری کتاب توریت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ لکھا ہوا ہے، ان کی صفات لکھی ہوئی ہے، ان کا پورا تذکرہ ہے کہ وہ کس علاقے میں پیدا ہوں گے، کس قوم سے پیدا ہوں گے، کیسے خاندان میں پیدا ہوں گے، کیسی کیسی ان کی صفات ہوگی، کیسا حلیہ ہوگا، تو کل قیامت کے دن یہی لوگ تمہارے خلاف اللہ کے یہاں حجت بن جائیں گے، گواہی دیں گے، پھر کیا کرو گے تم؟ اس لیے ان کو بالکل کوئی چیز نہ بتلایا کرو ہماری کتاب کی، حق بتلایا ہی مت کرو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ آپس کے اندر ان میں سے بعض سے ملتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں کیا تم لوگ بتلاتے ہو ان ایمان والوں کو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہے تاکہ یہ لوگ تمہارے خلاف حجت بنے، گواہی دیں تمہارے رب کے پاس، کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یہ جو بنی اسرائیل کے کافر تھے یہ ان منافقوں سے کہتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر جو بھی ان مسلمانوں کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں باتیں ہیں یہ ان کو بالکل مت بتلایا کرو، ورنہ قیامت کے دن یہی لوگ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے اور کہیں گے یہ یہودی تو ہم کو بتلایا کرتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ان کے حلیے کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے، جس علاقے میں وہ پیدا ہوں گے اس علاقے کا ذکر ہے، یہ سب تذکرے تھے، پھر تم نے نبی کو کیوں نہیں مانا، پھر تم نے ان کو کیوں جھٹلایا، پھر تم نے ان کو کیوں ٹھکرایا؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوشیدہ چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے، جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرو گے ہر چیز اللہ کے سامنے بالکل کھلی ہوئی ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہ ہی نہیں سکتی ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر کے جو بھید ہے، انسان کے جو خیالات ہیں ان سے بھی اللہ واقف ہے۔ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دماغ میں اس وقت کیا خیال چل رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر کن کن چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، آگے ہم کن چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہود بیوقوفی کا کام کرتے تھے، ان کی احمقانہ حرکت پر اللہ نے فرمایا کہ کیسے احمق لوگ ہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ سے تم چھپاؤ گے کہ تم میں سے جو منافق لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر نبی کا تذکرہ ہے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں کیا؟ جس اللہ نے کتاب اتاری ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ ان کی کتاب کے اندر میں نے اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے، اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، یہ کتنا ہی چھپائیں اللہ کو تو پتہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ
الا یظنون، اور ان میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ان پڑھ ہے، امی ہے، جاہل ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ، مگر ان کی کچھ امیدیں اور تمنائیں ہیں، انہم الا یظنون، وہ نہیں ہے مگر ان کے کچھ خیالات، بس ان کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، کچھ ان کے خیالات ہیں جو ان کے بڑوں نے ان کو دے دیے ہیں، ان خیالات پر یہ ایسے اڑ گئے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اس سے ٹلنے کے نام نہیں لیں گے، اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیں گے۔ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل جاہل، بالکل ان پڑھ، ان کے پاس کوئی کسی چیز کا علم نہیں، بس بڑے کچھ پیروں نے، کچھ مزار کے اوپر بیٹھنے والوں نے ان کو کوئی چیز پکڑا دی ہے، اس کو ایسا انہوں نے مضبوط پکڑ لیا ہے، کتنا بھی آپ ان کو سمجھاؤ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا بس یہی صحیح ہے، گھر میں بیماری آ گئی، فلاں تھان پہ چلے جاؤ، ایک بکرا ذبح کرو کالے کلر کا، فلاں پیر صاحب کے نام کا، بیماری دور ہو جائے گی۔ بچہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، اتنے جمعرات کو جاؤ، اتنے بکرے ذبح کرو، بچہ ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ شرکیہ عقیدے ہیں، سب کے سب خیالات ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ سب کے سب ایسے علماء سو سے آئے ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، جنہوں نے اپنے جیب بھرنے کے لیے بکرے منگائے، گوشت کھایا، اس کے ساتھ میں حلوے والد منگائے، کچھ ان کے ساتھ میں ہدیے منگائے، ان کی جیب بھی بھر گئی، پیٹ بھی بھر گیا۔ اب ان کے مریدوں کا کام ہو کہ نہ ہو، تو ایسے عقیدے جن کے بارے میں نہ ان کو کوئی علم ہے، نہ ان کو کچھ پتہ ہے، بس ان کے بڑوں نے، ان کے پیروں نے ان کو پکڑا دیے، اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اور سمجھانے پر سمجھتے بھی نہیں ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے حضرت کے بارے میں آپ ایسی بات کرتے ہو، آپ پر اللہ کی قہر اتر جائے گا، اللہ کا عذاب اتر جائے گا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، یہود کا تھا، بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، جاہل۔ ان کے جو علماء تھے جنہوں نے اپنی جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے کتاب میں تحریف کر کے کچھ ایسی باتیں ان کو پکڑا دی تھی، بس اسی پر یہ لوگ جم گئے، اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے، کتنا ہی سمجھاؤ، کچھ بھی کر لو، یہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَمِنْهُمْ، ان بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں، امی اور جاہل ہیں، جو کتاب کا علم بالکل نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، الا امانیہ، سوائے ان کی امیدوں اور تمناؤں کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ انہم الا یظنون، یہ ان کے خیالات ہیں۔ یہ خیالات کہاں سے ملے؟ ان کو ان کے بڑوں نے خیال کو دے دیے۔ وہ خیال کیا تھے؟ بھائی جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہوں گے، یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ بس ایسے اس خیال کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا کہ ہم تو اب یہودیوں سے ہٹیں گے ہی نہیں، چاہے کتنی بھی تم دلیلیں دے دو کہ آخری نبی محمد آئے ہیں، برحق نبی ہیں، اللہ نے ان پر قرآن اتارا ہے، کچھ بھی ان کو اس کو سنا دو، سمجھا دو، وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم کو تو ہمارے بڑوں نے کہا ہے جنت پانے کے لیے یہودی ہونا شرط ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو یہودیت پر ہی اڑے رہیں گے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں۔ یہود کے جو علماء تھے، یہ تھوڑے سے مال، تھوڑی سی دنیا اور تھوڑی سی جو حرص کے اندر آ کر کے جو توریت اصل کتاب تھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی، اس کتاب کے جو احکامات تھے ان کو بدل دیتے تھے۔ کوئی مالدار آدمی آ گیا، اس سے 10,000 20,000 کی گڈی لے لی، جو کتاب کے اندر حکم ہے اس کو مٹا کر کے اپنی طرف سے اس پہ لکھ دیتے تھے، حکم جیسی اس کی مرضی ہوتی تھی۔ سامنے والے سیٹھ کی مرضی کے مطابق وہاں پر اپنی طرف سے ایک لائن لکھ کر کے پھر کہتے تھے تمہارا یہ مسئلہ ہے، ہاں یہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے لکھ کر کے اس کو پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا فویل، بربادی ہے،
ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کو لکھتے ہیں۔ کتاب تو اللہ کی ہے، توریت اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، لیکن وہ تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے توریت جو اللہ کی طرف سے اتری ہے اس کے حکم کو مٹا کر کے اپنی طرف سے اس میں لکھ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ تھوڑا سا ثمن اور قیمت اس کے بدلے میں لے لے، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے اللہ کے حکم کو بدل کر اپنی طرف سے لکھ کر کے پھر اپنا لکھا ہوا بھی منسوب اللہ کی طرف سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے بدلے میں اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور بدلے میں اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ کے حکم کو بدل کر اپنی طرف سے لکھا اور اس کے بدلے میں پیسے کمائے، ان دو گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ اگلی آیات کے اندر بھی یہود ہی کے کچھ غلط عقیدے ہیں، غلط خیالات ہیں، ان کی تردید ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدنا۔ یا اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، حلال کا نور نصیب فرما، حلال کی برکتیں نصیب فرما، حلال نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی موقع پر حرام کے لقمے کی طرف جانے نہ دینا۔ یا اللہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہیں کسی اور کے سامنے نہ پھیلوانا، جو جھولیاں آپ کے سامنے پھیلی ہے کسی اور کے سامنے نہ پھیلوانا۔ یا اللہ ہمیں غیرت نصیب فرما، خودداری نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما۔ یا اللہ غیرت مند ایمان والا بنا، غیرت مند ایمان والا بنا، غیرت مند ایمان والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے، ایمان سے، نماز سے، قرآن سے سچا عشق نصیب سے فرما، سچا پیار نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما۔ قرآن کریم کے احکامات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جان بھی حاضر ہے اسلام کے لیے، ہمارا مال بھی حاضر ہے اسلام کے لیے، ہماری سب کچھ بدن کی تمام صلاحیتیں حاضر ہے اسلام کے لیے، ہمیں قبول فرما، ایمان کے لیے قبول فرما، قرآن کے لیے قبول فرما، دین کے لیے قبول فرما، مساجد و مدارس و خانقاہوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔